فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، علماء سے روبرو کی محفل میں ہم آپ تمام کا استقبال کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شیخ حسین مدنی حفظہ اللہ، صدر فتویٰ بورڈ تلنگانہ۔ شیخ، سوال یہ ہے، بہت سارے ممالک کے اندر مساجد کافی دور دور ہوتی ہیں، لوگ اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں، کچھ اسکولس میں رہتے ہیں، یونیورسٹیز میں رہتے ہیں، کالجز میں رہتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو ہے کسی ایک مقام پر مساجد کے علاوہ جمع ہو کر جمعہ کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو کیا مسجد کے علاوہ اپارٹمنٹ میں اور کالجز میں، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں، کسی مقام پر جہاں ان کو سہولت ہے اور دوسروں کو تکلیف نہ ہوتی ہو، تو وہاں پر جمعہ قائم کرنا کیسا ہے؟ یہ سوال ہے۔ یعنی ہماری گفتگو شرعی نقطہ نظر۔ جی ہاں۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اس سلسلے میں علم کی بنا پر اہل علم کے درمیان کچھ اختلاف رائے ہے۔ جی۔ جو چاروں مسالک ہیں ان میں مالکی مسلک اور کچھ اہل علم، ان کا یہ ماننا ہے کہ جمعے کے لیے، جمعہ صحیح ہونے کے لیے، جمعہ قائم کرنے کے لیے مسجد شرط ہے۔ غیر مسجد جمعے کا ان کے پاس کوئی تصور نہیں۔ جی۔ اس کی کچھ وجوہات انہوں نے بتائی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جمعے کے لیے جانے کا، نکلنے کا حکم دیا۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جانے کا اہتمام کرنا، نکلنا، جہاں ہے وہیں پڑھ لینا، ایسے نہیں بلکہ چلنا، نکلنا، اور پھر اذان جہاں دی جا رہی ہے وہاں جانا، اور اذان عام طور پر مسجد میں دی جاتی ہیں، تو اس اعتبار سے مسجد میں جا کر آپ کو ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ بنیادی وجہ بیان کی۔ دوسری وجہ یہ بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسجد ہی میں جمعہ قائم کیا، مسجد کے علاوہ دوسرے مقام پر جمعہ قائم نہیں کیا۔ اس اعتبار سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کے پابند ہیں۔ تیسری وجہ یہ بیان کی، مصنف ابن ابی شیبہ میں علی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت ہے، لا جمعۃ الا فی مصر جامع۔ یہ روایت تھوڑی طویل ہے۔ اس سے بھی استدلال کرتے ہوئے کہا کہ کہیں بھی اپنی سہولت سے قائم نہیں کیا جائے گا، بلکہ جہاں پر مرکزیت ہو، جامع مسجد ہو، ایسا اہتمام ہو، وہیں پر قائم کریں گے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ان تین وجوہات کے پیش نظر یہ پہلا موقف ہمیں معلوم ہوا کہ جمعہ قائم کرنے کے لیے مسجد ضروری ہے۔ لیکن اس موقف کے بالمقابل حنفی مسلک کے علماء ہیں، شافعی مسلک کے علماء ہیں، حنبلی مسلک کے علماء ہیں، اور اسی طرح ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے اہل علم نے یہ بات بتائی کہ جمعہ قائم کرنے کے لیے مسجد شرط نہیں ہے، بلکہ قدیم زمانے کے علماء میں امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحرا میں، کھلی فضا میں بھی جمعہ قائم کرنے کی انہوں نے اجازت دی۔ جن اہل علم نے منع کیا اور مسجد لازم بتائی، ان کے یہاں جن لوگوں کے لیے موقع نہیں، مسجد فراہم نہیں، قریب نہیں، موقع نہیں، انہوں نے کہا کہ وہ جمعے کی بجائے ظہر کی نماز ادا کر لیں گے، خطبے کا اور جمعے کی نماز کا اہتمام نہیں کریں گے۔ ان کے مقابل جن علماء نے اجازت دی، ان کے پاس کیا وجوہات ہیں، کن دلائل کے پیش نظر انہوں نے اجازت دی؟ سب سے پہلی بات یہ بتائی، عدم الدلیل، کوئی ایسی دلیل نہیں جو منع کرے دوسری جگہ قائم کرنے سے، یا کوئی ایسی دلیل نہیں جو مسجد کو شرط بتائے کہ جمعہ قائم ہوگا تو یہی ہوگا ورنہ مساجد کے علاوہ نہیں ہوگا۔ عدم الدلیل، ایسی کوئی روکنے والی یا پابند کرنے والی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ سے حسن درجے کی روایت ہے، اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے جب ان کو جمعے کی نماز پڑھائی، جمعے کا خطبہ دیا، تو وہ مسجد نہیں تھی بلکہ کوئی دوسری جگہ تھی۔ تو اس حدیث سے بھی، اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے
गुंजाइश का पहलू निकाला गया है। बारकल्लाहु फीकुम। और इसी तरह शेख, जुमा के लिए कम से कम कितनी तादाद होना चाहिए? इस सिलसिले में भी इख्तिलाफ राय है। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह, ये जमा का सीगा है जी, और जमा बस मौक़िफ़ के मुताबिक कम से कम 3 अफराद के लिए बोला जाता है, तो इस एतबार से कम 3 अफराद होने चाहिए। वहीं कुछ अहले इल्म का मानना ये है कि अल-इस्नान फमा फ़ौक़हुमा जमउन, कि जमात के लिए और जुमा कायम करने के लिए 2 अफराद भी शरई नुक्ते नज़र से जमात कहलाते हैं। तो 2 अफराद भी हो तो एक खड़ा होगा, खिताब करेगा, इमामत करेगा, और दूसरा सुनने वाला रहेगा और मुक्तदी रहेगा, और वो जुमा कायम कर सकते हैं। और हालत सफ़र में इसकी क्या नौयत होगी? जैसे हम लोग जा रहे हैं, कार में भी हो सकता है जाएं, जुमा का दिन है, तो जुमा के दिन हम ज़ोहर पढ़ें या फिर जुमा पढ़ें, या हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, फ़्लाइट में सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसे मौके पर क्या होगा? सफ़र की हालत में शरीयत ने बहुत सारी रुख्सतें और रियायतें रखी हैं, और अल्लाह को जैसे अज़ीमत के काम पसंद है, वैसे ही रुख्सतों पर बंदा अमल करे, ये भी अदा अल्लाह को बहुत पसंद है माशाअल्लाह। और ख़ास तौर पर इस खुसूस में जो आपने सवाल किया, इमाम इब्न उसैमीन रहमतुल्लाहि अलैह का फतवा हमें मिलता है कि तुअतबर मिनल बिदा, कि अगर कोई सफ़र की हालत में जुमा कायम करने का एहतमाम करे तो ये बिदात के ज़ुमरे में दाखिल है, इससे बचना चाहिए। तो उसको ज़ोहर पढ़ लेना चाहिए जी, इसकी बजाय वो ज़ोहर पढ़े और रुख्सत पर अमल करे। बिल्कुल। बारकल्लाहु फीकुम शेखना। नाज़रीन, देखा आपने, शेख ने वाज़ेह और बता दिया कि जुमा मस्जिद में पढ़ना शर्त नहीं है, लेकिन ऐसी जगह पर ना पढ़ें जहाँ पर लोगों को तकलीफ़ होती हो, ट्रैफिक में दुश्वारी होती हो, कानूनी पेचीदगियाँ जहाँ अगर पैदा हो रही हों, तो वहाँ पर भी पढ़ने से अल्लाह ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। जहाँ मशक्क़त हो वहाँ सहूलत आ जाती है। मस्ततातुम, जहाँ सहूलत है वहाँ होना चाहिए। मशक्क़त डालकर, कानूनी दायरे को तोड़कर हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम तमाम को इस्लाम को सही तौर पर समझ कर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।